کم قیمت پہ کبھی نہ سیل کریں۔ 3500 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ سپورٹس گڈس کو تہران لے کے جاتے ہیں تو آپ کو اصل قیمت بھی نہیں وہ دیتے۔ خریداری موجود ہے، سیل ہو رہے ہیں، لیکن قیمت کم دی جا رہی ہے۔ کم قیمت پہ کبھی نہ سیل کریں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا پروفیسر مظہر اللہ قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں PFG نیوز۔ دوستو، آج ہم بے شمار کرنٹ اپڈیٹس لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور دوستوں کے سوالات بھی موجود ہیں جس کے جوابات آپ کو دینے ہیں، اور اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے ایران کے اندر تجارت کی، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور جو نئے دوست ہمارے اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل PFG نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو بھی پش کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نیو اپڈیٹس اور کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایک اپڈیٹس دی تھی کہ اس وقت ایران میں سردی کا ماحول شروع ہو گیا ہے، بارشیں، اور پھر اس کے بعد یہ جنوری کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو اس میں برف باری بھی متوقع ہے جنوری فیبرری میں، تو موسم کافی سرد ہو جائے گا، اور اس کی احتیاطی تدابیر بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں مفصل طریقے سے بیان کر دی تھی۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک چیز آپ کے سامنے اس موقع کے اوپر یہ بتائی تھی کہ اس وقت فٹ بال سیل نہیں ہو رہے، لیکن اب موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ اپڈیٹس موصول ہوئی ہے کہ تہران میں موجود کچھ دکاندار فٹ بال بھی خرید رہے ہیں، اور وہ فٹ بال اس حساب سے خرید رہے ہیں کہ آپ کو سستے داموں بیچنے پڑ رہے ہیں۔ خریداری موجود ہے۔ میں آپ کو ایک وہاں کی تصویر بتاتا ہوں جس میں تقریباً 18 لاکھ یعنی تقریباً 2 ملین کے قریب وہ فٹ بال کو سیل کیا انہوں نے قیمت لگائی ہوئی ہے، جبکہ وہ ہم سے 2 لاکھ اور 3 لاکھ زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ تمن کا فٹ بال خریدتے ہیں۔ تو 3 لاکھ تمن کا مطلب ہے کہ 2000 روپیہ۔ 3500 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ سپورٹس گڈس کو تہران لے کے جاتے ہیں تو آپ کو اصل قیمت بھی نہیں وہ دیتے۔ خریداری موجود ہے، سیل ہو رہے ہیں، لیکن قیمت کم دی جا رہی ہے۔ اب تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ فٹسال میں بھی وہ اسی طرح ہی ہاتھ مارتے ہیں۔ بہرکیف آپ کو وہاں پہ
اپنی پروڈکٹ کو اچھی طریقے سے سیل کرنا ہوتا ہے، اور کم قیمت پہ کبھی نہ سیل کریں۔ سپورٹس آئٹم کو میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ رننگ آئٹم ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ فٹ بال ہی لے کے جائیں، جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیلز مہیا کی تھی کہ فٹ سال اور فٹ بال ہی تک نہ رہیں، بلکہ سپورٹس کی بے شمار انڈور گیمز موجود ہیں، اس کی آئٹمیں بھی آپ لے کے جائیں اور وہ بھی بکتی ہے۔ میرے مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے کچھ احباب دوست جو ہیں وہ الیکٹرانک کی آئٹمس لے کے گئے ہیں، سیکنڈ ہینڈ پینٹیں، جیسے لنڈے کی پینٹیں کہتے ہیں، سیکنڈ ہینڈ کلاتھ لے کے گئے ہیں، اور اینکیں لے کے گئے ہیں۔ یہ آپ غلطی کرتے ہیں۔ اس کی میں ترتیب وار آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، مجھے ایک مدت ہو گئی ہے، کیا میں نہیں جانتا؟ کیا میں اپنے دوستوں کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اینکیں وہاں پہ بڑی سیل ہوتی ہیں تو اینکیں لے کے جاؤ، پینٹیں بہت ملبوسات وہاں پہ بڑے مہنگے ہیں تو وہ لے کے جاؤ، الیکٹرانک کی آئٹمیں وہاں پہ لے کے جاؤ؟ میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اس میں قباحت کیا ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو الیکٹرانک کے سامان، یہ جو ہے موبائل کے ہینڈ فری، موبائل کے پاور بینک، ہارڈ ڈسک فلان اور یو ایس پیز، تو اس کے لیے وہ گارنٹی مانگتے ہیں۔ تو چونکہ آپ نے 8 دن 10 دن وہاں پہ رہنا ہوتا ہے اور اس کو سیل کرنا ہوتا ہے، تو وہ وداؤٹ گارنٹی ڈکلیئر ہوتی ہے چیز آپ کی، تو دکاندار آپ کو وہ پیسے نہیں دیتے، وہ آپ کو ہاف سے بھی ہاف قیمت پہ کہتے ہیں کہ یہ وداؤٹ گارنٹی آپ دے رہے ہیں، تو ہم تو اپنے کسٹمر کو گارنٹی کے ساتھ دیتے ہیں، تو 6 مہینے کی سال کی گارنٹی ہوتی ہے، اگر خراب ہو جاتی ہے تو وہ ہم سے ریپلیس کرتی ہے، تو ہم آپ کو کہاں ڈھونڈتے پھریں؟ اس نقطے پہ میں یہ کہتا ہوں اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو، کہ وہاں پہ آپ اپنا ایک آفس اسٹیبلش کریں تاکہ یہ آفس میں گارنٹی ہو آپ کی پروڈکٹ